میرا نام غلام یاسین ہے۔ اب عبودیت کے بارے میں تو سوال ہو گیا، عبدیت کے بارے میں یہ بتائیے کہ عبد کی کتنی اقسام ہیں؟ جی، عبد کہتے ہیں بندے کو، بندے کی کتنی اقسام ہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بندے کی پہلی قسم ہے عبد عابق۔ عبد عابق، عابق عربی میں کہتے ہیں بھاگا ہوا غلام۔ ایک مالک ہوتا ہے نا، اس کا غلام نافرمان ہو، بھاگ جائے، بار بار وہ پکڑ کر آئے، کبھی زنجیروں کے ساتھ جکڑے، کبھی کمرے میں بند کر دے، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے، اس کو سزا ملتی ہے، کبھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کبھی زبان سے سرزنش ہو رہی ہے، کبھی اس کو اسیری میں رکھا ہوا ہے، یہ عبد عابق اسے کہتے ہیں۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے عبد رقیق۔ عبد رقیق کہتے ہیں فرما بردار غلام کو۔ اب بزرگ فرماتے ہیں عبد عابق سے مراد کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے، یہ نافرمان ہیں۔ اور عبد رقیق سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، فضلاء ہیں، یہ سارے نیک لوگ جو ہیں یہ عبد رقیق ہے۔ پھر عبد رقیق میں ایک درجہ آتا ہے جب بندہ عبد رقیق میں اتنا آگے چلا جائے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ رقیق رکت سے نکلا ہے نا، رکت کہتے ہیں نرمی کو، گداز کو، سرنڈر کر دے، اپنی انا ختم کر دے، اپنا غرور ختم کر دے، اپنا تکبر ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ ایک غلام تھا، غالباً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خریدا تو پوچھا، اے غلام تو کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور غلام کی تو کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو مالک کھلاتا ہے وہی کھاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، جی غلام کا حضور کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک پکارتا ہے وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تیرا جو ہے تو پہنتا کیا ہے؟ اس نے کہا، جی غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک دے دے وہ وہی پہنتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آیا تو اسے آزاد کر دیا اور کہا، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ عبد رقیق ہے۔ اور عبد معزون ہوتا ہے، پھر اس سے اگلا درجہ عبد معزون کا ہے۔ معزون کا مطلب ہے جسے فل اتھارٹی دے دی جائے کہ اب میری طرف سے تیرے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ جو تو کرے گا وہ میرا کام سمجھا جائے گا، اور تجھے کوئی جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکے گا۔ یہی مقام ہے جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام ہے، اور یہ مقام جسے مل جاتا ہے عبد معزون کا، تو پھر وہ اقبال ہی کہتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، کہ بندے کا ہاتھ پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، پھر جو وہ کام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے شمار ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ اگر جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے وہ آدمی اللہ پر قسم ڈال دے، یا اللہ یہ کام کر دے، تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ درجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ شب برات کا موقع آنے والا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ عبد عابق تو کسی صورت ہمیں مناسب نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ غفلت میں گھرے ہوئے انسان اور رب سے بھاگے ہوئے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ اسی نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، اسی نے تیرے اعضاء کو معتدل بنایا ہے، اسی نے تیرے وجود کو توازن بخشا ہے۔ تو اس کریم رب سے جس نے پیدائش سے پہلے سے لے کر پانی کی بوند سے لے کر اس جوان رانا تک بنانے تک میں تیری ہر جگہ حفاظت کی ہے، تیرے رزق کا بندوبست کیا ہے، تجھے زندگی کی آسائشیں دی ہیں، ایسے کریم رب سے تو دور بھاگ گیا ہے۔ یہ جو عبد عابق ہے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور جو عبد رقیق ہے اس طرح کے فرامین سن کر ان کی تو آنکھوں پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تو اور رکت قلبی میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو عبد معزون ہوتا ہے وہ تو پہلے یہ مرحلے طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ جا اپنے رب کی طرف۔ کس طرح کہ ساری زندگی تو نے اسے راضی کرتے ہوئے گزاری ہے، اب تیرا رب تجھے راضی کرے، یہ مقام ملتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت کوشش دعا کرتے رہنی چاہیے، اور اس چیز کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عبد رقیق
اور عبد رقیق سے آگے عبد معزون کا درجہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ جی، شب برات میں کیا ہوتا ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ گزارشات، جو چیز ہماری عدم توجہ کا شکار ہو جاتی ہے وہ میں نے گزارش کی ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اس میں زندگی کے رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں، اور جن کا نام زندگی کے رجسٹر سے نکالا جاتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے وصال کر جانا ہے، اس طرح کے معاملات اس میں طے پاتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، شب برات کا موقع ہے، اور آپ کی جو مسز ہیں وہ کہنے لگی کہ کتنی آج عجیب رات ہے کہ خبر نہیں کتنے لوگوں کا نام زندگی کی فہرست سے آج نکال دیا جائے گا۔ تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام زندگی کے رجسٹر سے خارج کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں۔ مجھے حضرت مالک بن دینار کا واقعہ نظر آتا ہے، واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ شب برات کا موقع ہے اور شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، تو بیٹی سے بڑا پیار تھا، وہ شراب پی رہے ہوتے تھے، وہ جام چھین لیتی، وہ کپڑے خراب ہو جاتے، لیکن اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ بیٹی فوت ہو گئی تو اور زیادہ تکلیف میں چلے گئے، تو شراب کے نشے میں دھوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں محشر برپا ہے، اور محشر میں چل رہے ہیں، اچانک ایک اژدہا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ دوڑتے ہیں، آگے دوڑ رہے ہیں میدان محشر میں، اژدہا بڑے منہ والا سانپ اس کے پیچھے، آپ کے پیچھے لگا ہو۔ دوڑتے دوڑتے راستے میں ایک خوبصورت شکیل رانا جوان ملتا ہے، بزرگ شکل ہوتی ہے اس کی۔ اسے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، یہ مجھ سے طاقتور ہے، میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ پھر دوڑتے دوڑتے اژدہا پیچھے ہے، پھر راستے میں وہی بزرگ ملتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی میں نہیں بچا سکتا، روتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، یہ تو جہنمی نہیں ہے، یہ شخص تو جہنمی نہیں ہے، یہ کدھر آ گیا ہے؟ پھر واپس دوڑتی ہیں، پھر اس بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس طرف چلا جا، ایک سفید محل ہوتا ہے، اس طرف وہ دوڑتے ہیں۔ اب دوڑتے دوڑتے اژدہا پیچھے ہے، جیسے ہی اس سفید محل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی بیٹی پنگوڑے پر کھیل رہی ہوتی ہے، چھوٹی بچی۔ تو وہ ہوا کی تیزی کی طرح آتی ہے اور دایاں ہاتھ اپنے والد کے ہاتھ میں ڈالتی ہے اور بائیں ہاتھ سے ایسے اژدہا کو ہاتھ کرتی ہے، تو وہ اژدہا غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا، اس سے پہلے بلکہ وہ جب گود میں بیٹھتی ہے تو آیت پڑھتی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں۔ یہ جب آیت پڑھی نا تو آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کہنے لگے بیٹا آپ تو چھوٹی بچی تھی، فوت ہو گئی تھی، آپ کو قرآن کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتی ہے ہمیں جنت میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے جھولے ہیں، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی بخشش کا سامان کر جاتے ہیں۔ تو خیر وہ پھر حضرت مالک بن دینار پوچھتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ بتا کہ وہ اژدہا کیا تھا اور وہ بزرگ صورت شخص کون تھا؟ تو کہنے لگی ابا جان وہ جو اژدہا تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے، اور جو خوش شکل آپ کو شخص ملا تھا بزرگ صورت والا وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن برے اعمال چونکہ زیادہ تھے، ان کا غلبہ زیادہ تھا، اس لیے وہ آپ کے نیک اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، شب برات آ رہی ہے، ہمیں بھی اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا احتساب۔ ہمیں خود احتسابی سے گزرنے کی ضرورت ہے، اور اگر خود احتسابی سے گزریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں اور کتنے برے عمل کیے ہیں۔